تمام وہ پر تو ہیں، ویسے ہر انسان پر ایک معرفت کا، اور محبت بلا معرفت نہیں ہو سکتی۔ البتہ اجمالی معرفت ہو کر محبت ہو جائے گی، محبت ترقی کر کے وہ تفصیلی معرفت بنے گی، تفصیلی معرفت سے پھر اور محبت، پھر اور محبت سے اور معرفت۔ یہ محبت و معرفت علیحدہ علیحدہ نہیں، لیکن ابتدا میں ایک ابتدائی درجے کی معرفت سے کام شروع ہوگا، یعنی اللہ کی، رسول اللہ کی پہچان، شناخت، ان کے مقام، مرتبہ، بلندی کی سمجھ، ان کے کمالات، ان کے احسانوں کی سمجھ۔ معرفت کے معنی ان کی بلندی، ان کی اوصاف، ان کی خصوصیات، ان کے احسان، خاص طور پر کم سے کم احسانوں کی سمجھ تو ہو، یہ بھی معرفت ہے جی۔ پھر اپنے محسن سے محبت احسان مند کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چلو وہ محبت احسانی ہو جائے، محبت ذاتی تو بہت اونچا مقام ہے، اس کی تو ہماری توفیق ہی نہیں، ہم محبت احسانی کر لیں تو بڑا کام کر لیں۔ اچھا، محبت، معرفت، محبت، عظمت و ادب تیسرا، اطاعت چوتھا، یہ چار حقوق ہیں۔ اور یہ چاروں حقوق بھی بیٹے ذکر مال فکر، یعنی ذکر مانے وہ مذکور اللہ ہے، ان کا نام جپنا، مال فکر کے معنی کہ سوچ کے سمجھنے کون ہے جس کا میں نام جپ رہا ہوں، میں کون ہوں جو نام جپ رہا ہے، بات کو غور و فکر کر کے سمجھ کے کرنا، اسے ذکر مال فکر تصوف کے کام کا نیوکلیس ہے۔ اور پھر وہ کر رہے ہیں تو حسد بغض مگر تو جانے چاہیے نا، وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ وہ شیخ کو اس لیے ڈھونڈا ہے کہ اس کام میں وہ رہنمائی کرے گا، ذکر مال فکر کے کام میں بھی کرے گا، اور ترک رذائل اور اختیار فضائل، یعنی ناشکری کی جگہ شکر آئے، حرص کی جگہ قناعت آئے، بخل کی جگہ سخاوت آئے۔ یہ کام کرنے کے دوران جب سوالات آئیں گے اور پوچھیں گے تو سمجھ آ جائیں گے، یہ کام کیے بغیر سوالات، سوال و جواب ایک ذہنی ورزش کے سوا کچھ نہیں ہے، جس سے الجھاؤ بڑھے گا کم نہیں۔ یہ ایک ٹیکنیکل نقطہ سمجھ لینا چاہیے۔ ہم اصل میں سوال، جدید تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ وہ خالی کویسچننگ، کراس کویسچننگ، ایبسٹریکشن میں لیو کر رہے ہیں، یعنی آپ نے کسی چیز کو لیو اور ایکسپیرینس تو کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے تو ایبسٹریکٹ بحثیں کرنی۔ پہلے وہ کام کرنے کے دوران خالی ذہنی جوڈو کراٹے، ورنہ یہ گفتگو ذہنی جوڈو کراٹے بن جاتی ہے، یہ میں نے بہت نوٹ کیا، میں اس میں بہت لیٹیچیوڈ کرتا ہوں کہ اب ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے، پہلے اس کی کچھ چلو چاہے وہ ذہنی جوڈو کراٹے ہیں وہ کرا کے اسے تھکا تو لونا، پھر کام کرا لوں گا، لیکن اصولاً یہی بات ہے جو میں نے کہی۔ اب وہ جوڈو کراٹے نہیں رہے گا، اب بات کرتے ہیں اب تقدیر کے مسئلے کہ انہوں نے پوچھا تھا جی، جس پر کافی مغرب سے پہلے بھی گفتگو کی ہے، اب کچھ اور گفتگو کرنے لگا ہوں تقدیر پر، پھر آپ کو سوال کرتا ہوں۔ بیٹے یہ جو ریل گاڑیاں پلیٹ فارم پہ دیکھی ہیں، آپ خوب غور کرنا اس بات پر، جب گارڈ سرخ جھنڈی دے تو گاڑی آتی ہوئی کھڑی ہو جائے، جب جلدی ہونا تو جب تک وہ سب جلدی نہیں دے گا گاڑی چلے گی، سب جلدی سے چلتی ہے نا۔ اب ویسے گاڑی کو جلدی چلا رہی ہے ڈرائیور چلا رہا ہے، جلدی روک رہی ہے ڈرائیور روک رہا، سہل نکل رہا۔ ابھی جب مضمون مختاری کا مسئلہ حل کر دوں یہ میری بات کو الحمد للہ میرے پوائنٹ کو جتنا اچھا یہ فالو کرتے ہیں نا، اور انہیں وجہ حال آتا ہے میرا کیوں بھائی، انہوں نے پہلے بھی کافی وجہ حال آج کافی زیادہ بات میرا کام ہوا تھی، باریک علمی نقطے سمجھ کے انہیں بڑے وجہ حال آتا ہے، اور روحانی نقطے بھی سمجھ کے، اور جمالیات اور رشتے نقطے بھی سمجھ کے، صرف عقلیات کا ہی نہیں آتا۔ اور میں نے تو عقلیات عشقیات کو ایک بنانے کی شکل میں لگا رکھی، وہی عقلیات ہوتی ہے وہ عشقیات ہوتی ہے۔ اب میں نے
اب چلو جھنڈی کا رول کیا ہے؟ بیٹے انسان کا علم، عقل، تدبیر، کوشش، جد و جہد، نتھنگ مور دین جھنڈی. دی مین گارڈ کے سوا کچھ نہیں. گارڈ کے سوا کچھ نہیں ہے. انسان کے علم و عمل جھنڈی کے سوا کچھ نہیں ہے. ڈرائیونگ فورس اللہ ہے، لیکن اللہ نے ایک انٹرلیشنگ سسٹم اس کا ترتیب دے دیا ہے کہ انسان کو اس کی تنخواہ مل جاتی ہے جھنڈی ہلانے کی. محکمہ ریلوے کا وہ ملازم ہے اور بس انسانی علم و عمل گاڑی چلنے کا سبب نہیں ہے، بل اس پروسیس کی شرطوں میں سے ایک لازمی شرط ہے. انسان کا علم و عمل جو ہے وہ شرط ہے قبول کرم کی، اختیار ربانی کے چلنے کی شرط ہے، اور یہی ہمارا اختیار ہے. شرط پوری کرنا ہی ہمارا اختیار ہے جی، اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں. لیکن یہ اتنا اختیار بھی جی، اب اگر اس نے سورج کی اور جزا سزا کیا ہے، سورج کی جگہ سبز ہلا دی، سب کی جگہ سورج ہلا دی، تو پھر سزا کرنے سے وہ سمجھ آ جائے گا. اور سورج کی جگہ سورج ہلائی اور سبز کی جگہ سبز ہلائی، پھر جگہ مل جائے گی. یہ اتنی آسان مثال ہے کہ 99% کو تو چاہے فلاسفر بھی انہیں اتنی بات سمجھ اور اتنے سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہے. باقی ایک گھوڑے والی مثال، گھوڑے والی مثال میں تو کئی بار یہ کیا گیا، گھوڑے کی رسی، اور وہ کم ہوتی رہتی، زیادہ ہوتی رہتی. ابھی 2 مثالیں دی جی. باقی ایک لفظ انٹر ریلیشننگ بولا، خدا کا ارادہ بندے کا ارادہ، خدا کا اختیار بندے کا اختیار، اور بندے کا وہ اختیار جو اختیار دینے کی بنیاد پر پہلے اسے تخلیق کیا اور تخلیق میں اختیار رکھا، اور پھر اس اختیار سے یعنی تخلیق میں اختیار سے کیا، پھر اللہ نے اپنے اختیار اور اس کے اختیار کے درمیان ایک انٹر ریلیشننگ بھی تخلیق کی. قرآن کو وہ تخلیق کی، پھر اس کے جو انٹر ریلیشننگ کے لاجیکل ریزلٹس ہوں گے وہ بھی ڈٹرمن کیے. انٹر ریلیشننگ کے لاجیکل ریزلٹس کو نہ بدلنے والی تقدیر مبرم ہے. یہ تقدیر بدلتی نہیں ہے. انٹر ریلیشننگ کے جو لاز ہیں اور لاجیکل ریزلٹس انٹر ریلیشننگ کے ایک لاز اور لاجیکل ریزلٹس لاز میں سے ہی نکلیں گے. لاجیکل ریزلٹس بھی اس لاز میں سے ہی نکلیں گے نا. وہ لاز ڈٹرمنٹ ہے. لا از لا. یہ کوئی نیوٹن کا لا نہیں ہے کہ آئنسٹائن نے بدل دیا. یہ نیوٹن کا لا نہیں ہے. اچھا، آخری بات بس اتنی کہنی ہے، گہری ترین ہے. ایک تو انٹر ریلیشننگ گہرا ترین ہے، اس پر سب مسئلوں میں لفظ انٹر ریلیشننگ. صفات ربانی کی بھی انٹر ریلیشننگ ہے، ذات اور ہر صفت کی انٹر ریلیشننگ ہے، ذات کی اور صفات کے مجموعے کی بھی انٹر ریلیشننگ ہے. پھر ذات و صفات حق اور کائنات کے ہر ذرے کی انٹر ریلیشننگ ہے. پھر ذروں کی آپس کی انٹر ریلیشننگ ہے. پھر ذروں کی اور میری انٹر ریلیشننگ ہے. پھر میری مختلف قوتوں کی انٹر ریلیشننگ ہے. ایک تو لفظ انٹر ریلیشننگ. ایک اور بات کرنی تھی کہ بیٹے جو وجود، جو ہستی، جو ایگزسٹنس جو ہے وہی رہے گی نا. دوسری تو یعنی میں تو نہیں بنوں گا، تو میں نہیں بنے گا. درخت سبا نہیں بنے گا، سبا درخت نہیں بنے گا. کسی بات میں درخت کا درخت پن ہے نا. درخت کی کوئی سیلف آئیڈینٹی ہے نا، میری کوئی سیلف آئیڈینٹی ہے نا، اینٹ کی کوئی سیلف آئیڈینٹی ہے نا، خدا کی کوئی سیلف آئیڈینٹی ہے نا، رسول خدا کی سیلف آئیڈینٹی ہے نا. انٹر ریلیشننگ اس سیلف آئیڈینٹی ٹو سیلف آئیڈینٹی ہی پھر ریلیشننگ ہوتی ہے نا. اور سیلف آئیڈینٹی تو چینج نہیں ہوتی. تو ہم انچینجیبل تقدیر آئیڈینٹی کو کیوں نہیں کہہ دیتے؟
میں نے بیٹے سب مسئلوں کو جن اینگل سے لوگوں نے پرابلمس کو دیکھا ہے میں نے پہلے سمجھ لیا تھا فرسٹ ایئر میں کہ اس اینگل سے کھڑے ہو کے سارے دیکھے جا رہے ہیں. یار 1000 اینگل سے دیکھنا چاہیے. جو سب کو عادت پک گئی ہے کہ بس اس اینگل پر ایس چھڑے سے چڑھ کے شاید دیکھنی ہے یا تو اس چھڑے سے بھی چڑھ کے دیکھ لے تو اس چھڑے سے بھی چڑھ کے دیکھ لے. ایک بار رحم کھا جا میں نے بیٹے وہ لفظ ہی استعمال کرتا ہوں. میں مختلف سنتوں سے بات کو دیکھتا ہوں پھر الحمدللہ سمجھ آ جاتی پھر دکھا بھی دیتا ہوں. اور میں گفتگو کے دوران میں نئے چھڑے ڈھونڈ کے نئے چھڑوں پہ کھڑے ہو کے پہلے خود دیکھ لیتا ہوں پھر دکھا پھر کیسا آ جائے گا. میں نال دے نال کام کر گیا ہوں. یہ نہیں کہ پہلے میں وہ چھڑے پہ کھڑے ہو کے نہیں شاید دیکھتی جیسے یعنی جو وجود تو نہیں نہ بدلے گا یار. کرسی کرسی رہے گی بلّا بلّا رہے گا بلّا کرسی نہیں بنے گا کرسی بلّا نہیں بنے گا. یعنی یہ بس کرسی کی کرسیت کرسی کی تقدیریت ہے. بلے کا بلّا پن بلے کی تقدیریت. خدا کا خدا پن خدا کی تقدیریت. رسول کا رسول پن رسول کی تقدیریت. بات ختم ہو گئی. سمجھنا ہے سمجھو نہیں سمجھنا جاؤ جاننا. اتنا بڑا عالم اور عارف جب کبھی کوئی مل جائے تو ہمیں بھی آ کے بتا دو. ہم بھی تکبر کر رہے ہیں. ہم بھی پورا تکبر کر رہے ہیں. صادق داخلہ بھی کرا لینا جن کو اللہ ہوتا ہے. الحمدللہ تکبر کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ 2 لفظ ایک دفعہ میں نے وہ وحدت الوجود مجھے کافی دنوں سے سمجھ لیکن وہ جو آپ نے ایک دفعہ لفظ بولا تھا نا ریڈیشن ناٹ کریشن اٹ از ریڈیشن اس سے وہ وحدت الوجود سارا وہ اور ناٹ کریشن کریفٹ مین شپ نہیں ہے ریڈیشن. ریڈیشن کریشن کریفٹ یعنی وہ بڑھئی اور میز کا تعلق نہیں ہے. وہ دھوپ ہیٹر اور کمرے کی حرارت کا رشتہ ہے. کائنات کا خدا کا رشتہ کمرے کی حرارت اور ہیٹر کا جو رشتہ ہے. ٹیوب لائٹ اور کمرے کا جو رشتہ ہے بس وہ رشتہ خدا اور کائنات کا ہے. میز اور بڑھئی والا رشتہ نہیں ہے. یہ پوری وحدت الوجود سبا صاحب نے پڑھا دی. اس سے اچھی کوئی پڑھا دے ہم دیکھ لیں. اور یہ آج بات آئیڈینٹی والی ایک آدمی 2 لفظوں سے پورے 2 ہاں جی ہوں تو کرو جی کیا سوال ہے. میرے میں تو بس یہ سوال آتا وہ شعر جو تھا کہ مالی دا کام پانی دینا ہاں مالک دا کام پھل پھول لانا وہ لاوے وہ بھی تقریر. ہاں جی اس میں تو بیٹے یعنی وہی جو انٹر ریلیشننگ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں سبب کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ ایک لفظ اور تیسرا سکھا رہا ہوں آپ کو. شرط اور سبب کا فرق اس نے سمجھ لیا نا بے شمار مشکل سوالات اسے یہ بھی ایک ماسٹر کی. میں ہر مسئلے 200 سوالوں کے جواب کے ایک ماسٹر کی یہ رہتا ہے. جیسے سیلف آئیڈینٹی ایک ماسٹر کی. جیسے وحدت الوجود میں کہ کریشن جو ہے وہ صنعت کاری نہیں ہے. ریڈیشن یا ایمیشن یا طلوع یا صدور یہ لفظ لگے. یہ مختلف یا طلوع یا صادر ہونا. کرنوں کو سورج گھٹتا نہیں ہے. کرنیں سورج میں سے صادر ہوتی ہیں. جسے ایمیشن کہہ رہا ہوں اسے ریڈیشن کہہ لیں اسے طلوع کہہ لیں. روشنی کا پھیلنا بکھرنا. میں صوفیان وحدت الوجود میں جو عکس اور آئینہ وغیرہ کی مثال دی ہے میں تو اس سے ہٹ چکا ہوں. اس میں کئی پیچیدگیاں ہیں. اس میں کئی ڈاؤٹ فلنس پیدا ہو جاتی. وہ تو آئینے میں عکس چیزیں جو ہیں خدا کی ذات کے آئینے ہیں میں جس میں اللہ کے اسماء و صفات کا عکس ہے. لیکن عکس اور شخص میں دوئی ہوتی ہے. طلوع میں دوئی نہیں ہوتی. دوئی کو میں تو مانتا ہی نہیں. طلوع لفظ صدور سمجھ کے صادر ہونا. صدور کا لفظ
جی ایک اور لفظ، ایک بیٹے میں اشتقاق کا لفظ کسی وجود نے نہیں لکھا، جیسے بیٹے مفتل فارسی میں ہے اس سے مضارع گوید ہے، جی مفتل مصدر سے مختلف سیغے بنتے ہیں، یعنی ورب تو وہی ہے، ورب دا ٹینس جڑا مرضی بن جاوے، ورب دا آئی لگ جاوے، وی لگ جاوے، یو لگ جاوے، ہی شی لگ جاوے، دے لگ جاوے، ورب نے تو ہوئی رہنا ہے جی۔ اس ایک ورب سے مطلب کہنا ورب سے کتنے یعنی سیغے اس میں سے ڈیریویٹ ہوں، ڈیریویٹ ہوں گے نا، تو یہ کائنات کی چیزیں اللہ میاں میں سے ڈیریویٹ ہوتی ہیں۔ یہ اشتقاق ڈیریویشن کو فارسی میں مشکل میں عربی میں کیا کہتے ہیں، مشتقات یا اشتقاق، لیکن وہ ہم سمجھتے نہیں۔ اسی طرح ایک لفظ جیسے بیٹے ریڈیشن، ایک یہ جاوید غامدی کی کوئی ہے معتبر صاحبہ، وہ وہاں لاہور آتی تھی میرے پاس، بہت ضرورت تھی سر یہ آپ، اس نے پہلے چلا کہ بیت الوجود مجھے سمجھاؤ، میں نے کہا آپ جس وجہ سے سمجھنا چاہتی ہیں میں وہ وجہ بھی سمجھ گیا ہوں، لیکن اس وجہ سے میں ڈرتا نہیں ہوں، میں سمجھا۔ سوال آپ نے بعد میں کرنا ہے، مجھے پتا ہے اس کی وجہ سے آپ نے بیت الوجود پوچھا، سوال بعد میں ڈالنا ہے۔ ویسے شرافت علمی یہ ہوتی ہے کہ پوری ڈائریکٹ سوال پہلے ڈالتے ہیں، لیکن خیر سمجھا کوئی، آپ بچی ہیں، بچیوں کو میں نے کیا کرنا، میں تو الٹوں کو پہلوانوں کو دونوں کو کچھ نہیں کہتا، بچیوں کو میں نے کیا لیکن ذہانت کی مال بار یہ ماری نا، اور اگلے دن پہلے سن گئی وہ اپنے پیو کو جرا جاوید غامدی کا دستے راستہ جرا جاوید غامدی کا اس لڑکی کا آپ کا کہتے ہیں سر آپ سے جو بیت الوجود میں نے کل سیکھی سکتی، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کریشن کا لفظ نہیں مانتے ہیں، آپ کاسموس کو کریٹڈ نہیں مانتے ہیں، میں تو کیا مانتے ہیں، آپ اوریجنیشن کے قائل ہیں۔ میں نے لڑکی ہونے کے باوجود کافی دے دی، میں نے کہا شاباش کرتی صاحب بہت صحیح کہا، ویسے آپ نے جو شاید بطور اعتراض کہا ہے ویسے میں اون کرتا ہوں، واقعی ہم اوریجنیشن کے لفظ کو اون کرتے ہیں، یہ چیزیں اللہ میں سے کریٹ ہونے کے معنی اوریجنیٹ ہی ہونا، اور آپ نے تو خلقکم ہی پڑھا ہے، آپ نے اور آپ کے بڑوں نے فاطر السماواتی والا بھی پڑھا نہیں، بدیع السماواتی والا بھی پڑھا نہیں، آپ کو تو خالق ہونے کا اسم ہی نظر آیا ہے، اسماء الحسنی میں بھی فاطر اور بدیع کے اسماء بھی اب تک جا کے سیکھ لفظ دو اور ہیں خلقکم پر، فاطر ہے نا، بدیع السماواتی والا، ہاں وہ بدیع اور فاطر اور خالق تینوں لفظوں کے معنی اوریجنیشن بناؤ، طلوع بناؤ، صادر ہونا بناؤ، جی گھڑے جانا نہیں بنے گا، چیزیں گھڑی ہیں۔ پھر تم تو وحدت الوجود میں سوالات کرتے ہو، پھر انکار وحدت الوجود پر جب میں سوالات کروں گا نا تو ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکوں، میں تو ہر سوال کا جواب دینے کو تیار بیٹھا ہوں، پھر ایک کا بھی جواب دے سکوں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، بنانے کے لیے ایک مسالہ درکار ہوتا ہے، ایک ہاتھ درکار ہوتے ہیں، ایک بنانے کے ٹولز درکار ہوتے ہیں۔ تو جب کچھ اللہ ہی سا کچھ تھا ہی نہیں تھا تو اس ساری اور چیزوں کا مسالہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا مسالہ چیزوں کا مسالہ اور ہے، اللہ کا مسالہ اور ہے، تو یہ مسالہ لائے کہاں سے؟ پہلے کچھ تھا ہی نہیں، کن سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، اور کن سے ہی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور ہر چیز کا مسالہ الگ ہے، تو مسالے اور مسالے انگنت ہیں، نامتناہی ہیں، تو نامتناہی مسالے کہاں رکھے ہوئے تھے؟ اور ان مسالوں کا سورس کیا تھا؟ اور پھر ٹول کون سے لگے ہیں؟ بن گیا انکار وحدت الوجود گیا،
ایک بھاپ سے اڑ گئی، ایک بھاپ سے اڑ گئی جی۔ اور اس میں عابد معبود کا فرق مٹ گیا۔ بیٹے کرنیں اگر سورج کو اپنا سرچشمہ مان کر سورج کی حمد و ستائش نہ کریں تو کرنیں کیا کریں؟ کرنیں نہ بھی زبان اور ادراک سے بھی اقرار نہ کریں، کرنوں کا اپنا وجود ہی سورج کی ستائش، سورج کی حمد ہے، کرنوں کا اپنا وجود ہی، اور کرنوں کے بعد دھوپ، دھوپ کا اپنا وجود ہی سورج کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے یہ معنی۔ دھوپ سورج سے کہتی ہے، شبا اللہ سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ بہتر الوجود سے عابد معبود کا فرق میں جب ایمیشن لگا دیا، جب اوریجنیشن لگا دیا، جب ریڈیشن لگا دیا، عابد معبود کا فرق مٹ گیا۔ وہ فرق یہ تو اصلی قائم ہوا ہے، لیکن ذرا یہ لطیف سطح ہے۔ آپ ذرا کثیر سطح کے آدمی ہیں، آپ تو عبادت کا لفظ بھی آپ کو بہت کثیف ہے۔ لوٹتی ہوئی کرن، کسی پر پڑھ کر لوٹتی ہوئی کرن سورج کا قلیلہ پڑتی، اس کو عبادت کرتے، سورج کی عظمت کا اقرار کرتی ہے، سورج کے احسان کا اقرار کرتی ہے، اس کا کرن ہونا ہی شکر گزاری ہے۔ ایک بات اور، کرن سورج سے نکلی ہوئی کرن کالی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا، تو گوری کی گوری رہے گی نا۔ تقریر مبرم، اچھا تقریر یہ کہا تھا کہ تقریر اور بحث الوجود اور خیر و شر ایک سوال ہے، اور خیر و شر کیا ہے؟ یہ خیر ہے، یہ خیر ہے، یہ خیر ہے۔ اب میں ایسے کر دوں اور نیچے ایسے نہ رکھوں، یہ شاید، اور یہ ڈبیا یہی رکھتی ہے۔ یہ ڈبیا یہی ڈبیا، یہ شادی ہے یہی شادی، یہ زمین یہی زمین، کھول بھی لوں تو بھی خیر رہے گا، یہاں ڈال بھی لوں لیکن کھول کے اسے اٹھا لوں یہ شر ہے۔ چیزوں کو ایکسکلوسیو پیرلل کنٹراڈکٹری بنا کے یہ ویسٹرن تھاٹ کی رائے سے جاتا، پہلے دن سے غلطی میں نے نوٹ کی ہے، رائٹ فرام کم سے کم ارسطو سے افلاطون تک شاید یہ بیماری نہیں ہے، اور فیثاغورس کے ہاں تو یہ بیماری بالکل نہیں ہے۔ وہ شاید کسی نبوی تعلیم کے زیر اثر فیثاغورس نے جو کچھ کہا ہے اس کے زیر اثر کہا ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہوگی، لیکن مثلا ڈیلفی کا مندر جو ہے اس کے اوپر گریک میں نو ڈائی سیلف من رفع نفسہ لکھا ہوا ہے۔ کچھ بات سمجھتے، اور وہی تو ہر امت میں اور ہر گروہ میں بھیجی گئی ہے، یہ قرآن شریف ہے۔ اب جناب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ شعر تھا کہ مطلب مالک دا کام تھا اسکول لانا۔ اچھا ہاں بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا یہ چیز کہنی تھی کہ مطلب جس طرح دو بندے اگر ایک بندہ ایفرٹ کرتا ہے تو اسے کیا مل جاتا ہے، دوسرے کو نہیں ملتا، یہ اچھا ہاں یہ اب ویسے بیٹے تقریر کا مسئلہ اتنا حل کر دیا، ایفرٹ کرتا ہے مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ ویسے ایفرٹ خدا کی شرع اور حصول رضا کے لیے تو رضا ایفرٹ کا رزلٹ نہیں ملتا، اصل رزلٹ جو رضا ہے وہ تو ملنا ہی چاہیے، وہ تو کسی کی ایفرٹ جو ہے وہ رزلٹ لیس ہے۔ ایک بات دوسری یہ کہ جو ایفرٹ ہی ملی، ایفرٹ کا ایفرٹ ہونا ہی ایک ملنا ہے۔ نماز میں سے کیا ملے گا؟ نماز میں سے نماز ملتی ہے۔ روزے میں سے کیا ملے گا؟ روزے میں سے روزہ ملتا ہے۔ چاندنی کے
14ویں کے چاند کے سرور میں سے کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ، آپ یہ سوال کرتے ہیں. پرفیوم میں سے کیا ملتا ہے؟ آپ نے بکواس جاری رکھی، اتنا احمد اور ذوق الحمدللہ میں نے. عجیب عجیب سوالات. اعلیٰ شعر لکھ کر کیا ملتا ہے؟ اعلیٰ عظیم مصور ہو کے روی شنکار کو ستار نوازی کر کے کیا ملتا ہے؟ اور ستار نوازی جو ملی ہوئی ہے اسے، یار سیکولر میں آؤ، ریلیجیس میں آؤ، اسپرچل میں آؤ، میٹیریل میں آؤ، کسی پلین میں آؤ، اور کسی پلین میں آؤ خدا کے لیے. یہ میں ایفورٹ میں کہہ رہا ہوں. اب یہ مالک رقم پھل پھول ڈالا لاوے یا نہ لاوے، وہ مسئلہ جو بیان کیا ہے نا، وہ یعنی وہ کوشش کے نتائج، یہ بھی تقدیر کا سوال ہی ہے کہ وہ جو اختیار دیا ہے، اختیار سے جو کوشش دی ہے، کوشش کے پھر نتائج جو مرضیاں ہیں یہ خدا کے اختیار ہے. لیکن آپ کے کوشش کیے جانے کا اجر کسی کا ضائع نہیں کریں گے، یہ تو وعدہ کر رکھا ہوگا. وہ کسی کی محنت کا اجر ضائع نہیں کرتے ہم. لیکن یہ کہ کوشش کا رزلٹ، ہم نے تو ریئلٹی کو اور ٹروتھ کو اصل میں زندگی کے 50 سال زندگی ہو یا 80 سال ہو، اس میں ریڈیوس کر رکھا ہے کل ٹائم لینتھ کو. یار پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے، اس میں یہ لائف کی ڈیوریشن جو ہے، یہ کل سمندروں کے، کل پانیوں کی، کل بوندوں میں کی ایک بوند کے مساوی تو یہ لینتھ نکلے گی. ہم ایفرٹ اور ریزلٹس اور ایفرٹ کو اس میں محدود کیا. اب بات کو پھر سمجھنا ہی نہیں ضرور آئے گا کہ یہ کئی دفعہ دوہرائے گا. بیٹے 2 بڑے پادری تھے، یعنی 2 عیسائیوں کے شیخ المشائخ اور فقیہ الفقہاء تھے. ایک نے دوسرے کو اپنے گھر مہمان بلایا. اس کے ڈرائنگ روم کی فرض کی ہے یہ 50 فٹ دیوار تھی. 50 فٹ میں فرش سے چھت تک مطلب وہ گلاس ڈورز لگے ہوئے تھے. اس کے باہر ایک بہت بڑا لان تھا. لان میں ایک چنار کا درخت کھڑا تھا. چنار کا درخت مکمل ہوتا ہے ویسے 400 سال میں. اب اس کا حسن اور ہوا میں اس کا جھومنا اس مہمان پادری کو بہت اٹریکٹ کر رہا تھا. اس کی اسٹیٹک سینسیبلٹی بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی. اپنے گھر جا کے اس میں بھی تمنا ہوئی کہ میرے لون میں پہلے تو ڈرائنگ روم کی دیوار توڑ کے اس طرح کی کھڑکیاں لگی، وہ تو لوا لی ہیں. ان چنار لا کے بوے تو اسے 400 سال ہی ہوئے. اور 400 سالہ ایک زندہ مہکتا بالغ کنار کنوں کو پکا کے وہ اپنی یعنی نرسری سکی کہ کلمہ سے لگ دیں دے درختہ نہیں لگ دیں. تو انہوں نے درخت رات کی اگلے نہری آئی اور درخت روندو ہے میزبان پارٹی کھول گیا. کہنے لگے توڑے نہیں دی میرا لے گیا. میزبان یہ میں امت مسلمہ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور آپ کو بھی. My dear colleague, you are in hurry, but God isn't in hurry. My dear colleague, you are in hurry, but God isn't in hurry. ہم ایفرٹ کے رزلٹ we are in hurry, God isn't in hurry. چھیتی کا نہیں پئی ہو جائے گی. یہ اب حدیث یہ جو میرا علم ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن میرے علم کا سر چشمہ قرآن پہ حدیث شریف ہے کہ آپ ایک قلم بو رہے ہیں یا زمین میں بیج ڈالنا ہے. ابھی پروسیس شروع بھی نہیں کی، شروع کرنے کے عین وقت جی یہ فرشتہ خبر لے کے آتا ہے کہ اگلے سیکنڈ میں صبح اسرافیل نکل جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم بونے کا عمل روکو، قلم بو دو، انشاءاللہ درخت کا پھل آخر سے مجھا کر کھا لیں. بیٹے سارے تقدیر کوشش کے مسائل
خدا کی قسم حدیث شریف میں حال صاحب ایمان کو تو آئے حدیث سے اثر ہونا چاہیے، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، اس لیے میں بھی بہت بہت جھک کر لیتا ہوں، اب اگلے اداکار پورا کروں وہ غلطی مان جان گے نا، پہلے ہوا لے ہے نا، یا آپ ہاف لیں آپ کے ضرور نکل گے نا، یہ کلاس کھلا ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ہاں وہ ایفرٹ، اور سوال تو ایفرٹ کرنی ہے، سوال تو نیت کیا ہے بیٹے؟ انما الاعمال بالنیات، ایفرٹ کو تھی وجہ نہیں سکتی، اس کے بعد تو بچتا ہی کچھ بچتا ہی نہیں۔ اور پھر یہ کہ میں نے نیت کی کہ میں خانہ کعبہ جاؤں گا، نکلا گر کے مر گیا، وہ خانہ نیت کر کے نیکی کا اصول یہ ہے کہ نیت کرتے ہی اس عمل اس نے کر لیا، فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ یہ لکھ لو، بدی جو ہے کمٹ عملاً کر لو گے پھر لکھے جانے کا حکم۔ یہ پہلی حدیث اور یہ دوسری بار دوسرا اصول سمجھ کیا سمجھ آیا؟ لیکن ہم ایفرٹ کے معنی تو بیٹے بس نوکریاں ملنا یا ڈگریاں ملنا یا مطلب میٹیریلزم اور سینسوس اور میٹیریل بھی ہم صحیح نہیں، وہ دنیا میں بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ریزلٹ لیس رہتی ہے بات، نہ کوئی برائی نہ کوئی اچھائی، جو نیت کے سطح پر ہوئی یا عمل کے سطح پر اس کے نتائج بہرحال ہم ریزلٹ کہتے ہیں کہ میری مرضی کا ریزلٹ کیوں نہیں ملا، یہ پرابلم ہے۔ ہاں یہ بھی ہماری نادانی ہے بیٹے، یہ دوسری میں تو کئی زاویوں سے دل کو دیکھنے کا آدمی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے مطلب دو بندے اس طرح ستار بجائیں تو ایک بندے کو اپنے ستار بجانے کا اتنا سرور نہ ہے، دوسرے کو اپنے ستار بجانے کا ذرا، لیکن محنت تو دونوں کا ہے۔ بیٹے یہی تو آپ میرے نادان بیٹے اصل میں زیادہ معصوم بیٹے ہیں، سرور جسے نہیں آیا کیوں نہیں آ رہا یہ بھی کتنی غلطی ہے، یا تو اس نے ریاضت نہیں، ستار تو بجانا سیکھا لیکن موسیقی سے عشق جو سیکھنا تھا وہ نہیں ابھی سیکھا، یعنی اب وہ ستار سیکھنے کی کوشش کہہ رہا ہے، جو آج کی سیکھنی تھی وہ کوشش مائنس ہے، کوشش کی ہی نہیں، اب یہ ایک اور ہے پوائنٹ میں جی۔ اور کوشش کو میں تو شرط کہا بیٹے، سب جیسے ابر کرم آ کے برسے گا لیکن نمبر ایک کمرے سے باہر آ کے بیٹھنا پڑے گا، اور کمرے سے آ کے باہر بیٹھ کے اگر ایسے کروں تو کیا ہوگا، یا ٹب ہے گا ٹب لاوا، لوٹا ہے گا لوٹا لاوا، بالٹی ہے بالٹی لاوا، وہ کنٹینر ہے گا کنٹینر لاوا جی، آ کے برسے گا، ندی ہے ندی لے آؤں، دریا خالی ندی ہے، خالی نہر ہے، خالی دریا ہے، خالی سمندر ہے، جو ہے وہ لے آ، وہ چھلک جائے گا جی۔ اور بادل آنے کا سبب تمہارا باہر آنا اور کنٹینر کا لانا نہیں ہوگا، لیکن وصول کرم کی شرط ضرور ہوگا، انسانی کوشش وصول کرم کی شرط کا نام فقط، اور اس پر جو انعامات ہیں وہ جب انعامات ہوں گے ہو جائیں گے۔ ابر کرم آیا کہ نہیں آیا، ابر کرم آیا کہ نہیں آیا، لیکن آپ نے نہ آنے پر بدزنی نہیں کی، اس بدزنی نہ کرنے کا خربوں خرب سال جو انعام ملے گا وہ تو نہ ہی آئے تو اچھا ہے، تاکہ نہ آئے اور بدزنی نہ کرنے کا عظیم کام کروں اور خربوں خرب سال کا انعام لوں۔ مائنس ہم پوسٹ ڈیتھ یعنی مائنس آخرت کوئی سوال نہیں ہو سکتا جناب، اور خدا اور آخرت کے ایک معنی نہیں جی۔ اور جو بھی کوشش کی اگر نیک نیت سے خدا تو مل گیا۔ ایک بات کو اور روحانیت بھی بیٹے سیکھنی ہے، ہم دراصل علم عقل کے جوڈو کراٹے کی بات سے شروع کیا ہے بیٹے۔ ایک بادشاہ تھے سخاوت کے موڈ میں آئے، دریائے سخاوت میں سیلاب آیا،
دربار میں 5-7 تو بندے بندیاں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اس دربار میں تو کوئی ایک چیز جو چاہے وہ اٹھائے اور گھر لے جائے. اور وہ چیزیں کیا تھی؟ مثلا سونے کا شیر ہے. اور سونے کا شیر لے گیا، اس کے تو کئی نسلوں کے جمرد کا عقاب ہے جی، عقیق، نیلم جڑی ہوئی کرسیاں ہیں، یعنی ہر چیز اربوں خربوں کی تھی، ہر چیز اربوں خربوں کے تھی. اور چیزیں مثلا 5000 سے اور بندے 500 تھے. تو ایک چیز مطلب 4500 روپئے بھی بات جانی تھی نا، جی وہ سونے کے ہاتھی نہیں چوک سکتا ہے. ویسے انہیں کیا سی کہ تھی چلو کوشش کرو یہ مطلب میں ہور مدد کرا دوں، جی شہر ہاتھ لاتا تھی وہ شاید تھوڑی ہو جائے. چلو انہیں کیا کہ جی شہر ہاتھ لاتا وہ شاید تھوڑی ہو جائے. اس کے پیچھے اب یہ الیکٹریسٹی کا زمانہ تو نہیں تھا. وہ ایک کنیز جو تھی نا وہ پنکھا جل رہی تھی. اب جب اس نے بادشاہ نے حکم دیا تو دربار میں لوٹا سمجھ گیا، مطلب کھاپ پہ گئی نا، شہوانوں نہیں بھی چوک سکتے تھے ہاتھی تو جفی پا کے کھڑے ہو گئے. یہ بالکل اسٹینڈ سٹل. اس کے پنکھا جلنے کے ریدم میں بھی 1 سیکنڈ کا فرق ہی نہیں آیا. وہ سمجھنا بات کو، 1 سیکنڈ کا بھی فرق ہی نہیں آیا. بادشاہ نے 2-3 منٹ کو غور کیا تو یہ تو ہل ہی نہیں رہی ہے، لکڑی کی ہے، پتھر کی ہے، لوہے کی ہے. پوچھا کہ آپ نے کچھ چیز دے رہی ہیں. سلطان معظم آپ نے یہ فرمایا اس ہال میں کہ کوئی ایک چیز. جی ہاں یہی فرمایا. واقعی سے کوئی بھی ایک چیز اس ہال کے اندر؟ جی ہاں بالکل نہیں جی، ہر چیز تو نہیں ہو سکتی، جو مرضی چیز کا لفظ تو نہیں لگ سکتا. لگ رہا ہے جو مرضی چیز آرام سے کندھے پہ آ سکتی. کاش بیٹے بات، کاش ہمیں بات. یہ ہے اللہم انی اسألک انا لا اسألک سوا. یہ ہمارے نظام الدین اور یہ ہم جو نظام ہیں سب سے ان کی محبوب ترین دعاؤں میں سے یہ دعا تھی کہ اے میرے منموہن، میں آپ سے کیا مانگتا ہوں؟ بس یہ بھیک مانگتا ہوں کہ آپ سے بھیک میں مانگوں تو بس آپ کی ذات کے سوا آپ سے کچھ نہ مانگوں، تو بس میں آپ کو ہی آپ سے مانگوں اور کچھ میں مانگوں ہی نہ. بس یہی مانگتا ہوں. یہ مانگنا مانگتا ہوں کہ مانگوں تو آپ سے، آپ ہی کو مانگوں، کچھ اور ہی مانگوں ہی نہیں. بس یہی مانگنا میں مانگ رہا ہوں. ویسے توحید کے فلسفے جتنے مرضی بیان کیے جاؤ یار، اور یہ مستقل حالت نہیں ہوتی. کبھی 24 گھنٹے میں یار 1 منٹ یا 3 منٹ یہ دعا اس طرح مانگ لیا کرے، 3 منٹ کے لیے ایسے ہو جایا کرے، باقی جو مرضی مانگے کرے. بیٹے میرا سبق جو سیکھ لے گا نا، میرے ساتھ چلنا ہے مشکل، لیکن کچھ چل کے دیکھے اس توحید میں. میں تو ہاتھ پکڑ کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ جسے جانے گا جاواں گے نال سے کہ ٹکٹاں دو ڈالے. میں تو پتر مریداں بھی آئی کہنا، ویسے مریداں چاہیے کہ پیر کیا پر وہ کہا کہ مرید بھی میں آپ ہی مان لینا. میں مرید کا مرید میں بنا ہوا ہوتا ہوں. کاش میرے دوستوں نے نوٹ کیا ہو اندر سے کہ میں اندروں مرید ہوں، جو کہے گا میں کہوں ہاں وہ میرا آقا مانے نہ مانے، میں وہ آقا مان لوں ٹھیک ہے. اگر وہ میرا مان گیا تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کی مان لوں گا. جتھے جاویں گا جاواں گے نال تیرے تے مالک دا کم پتر. پھل پھول لانا کیڑے پھل پھول پتر، پوسٹ جت پھل پھول نو ہی دیکھ لے پتر. اور دنیا کا تو یہی ہے کہ وہ تو اصل میں پیر مرید کے پیر تو اپنے جیسی کوشش ہی کر سکتا ہے. اس کوشش کے آخری نتائج نکالنا تو اللہ کا کام ہے. اس شعر کا تو یہ مسئلہ
اس شعر کا تو یہ ہو گیا. ہاں، وہ تو اتنے کنٹیکٹ میں بس گئی میاں محمد صاحب نے بات. ویسے بابا جان مالک کا کام ہوتا ہی چھڑ دیتا جائے کہ وہ پتر اسی جڑی شہ مانگ بھی نہیں سکتے. مطلب میں یہ دعا مانگا کرتا ہوں، وہ تو اللہم انی اسألوک کا والی کو میں اپنے طور پہ کہ اللہ میاں، اور کبھی یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ میاں ہمیں مانگنے کی سمجھ اور توقع عطا فرما. ہمیں کیا مانگنا ہے؟ جو مانگنا چاہیے نا، جو آپ کو معلوم ہے نا، بس وہی مانگنا ہے. جو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگنا چاہیے، لیکن مانگنا واقعی کیا چاہیے آپ کو تو پورا پتہ ہے. بس وہی جو آپ کو پتہ نا وہی مانگ رہے ہیں، وہی مانگ رہے ہیں، ملا کے مانگ رہے ہیں. اور وہ ان کے لیے اردو عربی برابر ہے. ویسے قرآن حدیث کی دعائیں عربی کی ہونے کی وجہ سے اس کے اسپیشل انوار و برکات ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن خود دعا کی حقیقت رکھ دو. کیا آپ بے زبانی کی زبان سے مانگیں؟ ٹھیک ہے نا. اور سراپا بیٹے ایک مطلب وہ بن جائے نا کرتے بیٹے ایک مطلب خالی سمندر بن جائے اور مانگیں کچھ نہ، اور خالی پن کا اقرار کر دیں اور خالی یہ کہیں کہ چھلکا دے اسے. اب چاہے شہر سے چھلکا دے، اب چاہے دور سے چھلکا دے، چھلکا. بیٹے کیا میں روحانیت پڑھاؤں کسی کو؟ میں کیا پڑھاؤں یار؟ پڑھنی ہے تو پڑھ لو، نہ تو پڑھا لو. خالی ندی بنا جائے ندی بن جاؤ، خالی نہر بنا جائے، وہ اپنے خالی پن کا اقرار کر کے اتنا کہو کہ چھلکا دے. پھر وہ آب زمزم سے چھلکا دے، آب کوثر سے چھلکا دے، شہد سے چھلکا دے، دودھ سے چھلکا دے، یا ہر تمنا کل تمناؤں کی تمنیت کے ایگریگیٹ سے چھلکا دے. وہ کریم جو ہے وہ میں زیادہ مانگوں گا، 5 خرب ڈالر مانگ لوں گا، لیکن اگلا سے کہوں گا کہ اپنے ذوق سخا سے عطا فرما. وہ 5 خرب ضرب 5 خرب انفینٹی کے ساتھ عطا فرما. ہم تو وہ ہاں اپنی بیٹے اوقات اور حیثیت کے حساب سے نہیں دعا مانگنی چاہیے کہ میری کیا حیثیت، میرا کیا منہ. وہ اللہ کی شان کرم کے حساب سے مانگی آپ. پھر اوقات کے حساب سے تو پانی کا گلاس بھی نہیں مانگ سکتے. ابھی مانگنے والے اتنی عقلی سیکھ لے کسی سے، اتنا روحانی علم ہی کسی سے لے لے کہ اپنی شان کرم سے عطا فرمائیے. بھائی اتنا کیا دو کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کرم سے پہلے بھی کیا کیا کچھ نہیں عطا فرمایا اور کیا کیا اور عطا فرمائے. بس فرمائے جائیں، عطا فرمائے جائیں، شان کرم سے عطا فرمائے جائیں. اوقات تو ہے نہیں، میں کیا عرض کروں؟ اوقات ہو تو کچھ عرض کروں، اوقات تو ہی اپنی کم اوقاتی کا اقرار کر لوں. ٹھیک ہے بیٹے، اجزا پیریڈ سے ٹھیک ہی لگ گیا گا بیفور پریئر اینڈ پوسٹ پریئر پیریڈ. یا یار چاہ رہے تھے کہہ کے چاہ رہے تھے آپ سب لگنا جانا شروع ہو گیا. اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ اس ٹوکن کو معاف کر دو. کیا ذریعے کہہ رہے تھے کہ 1 ٹوکن